اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. عزیز طلبہ، یہ جو 4 آیات میں نے پڑھی ہیں سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 13 سے، تو ان 4 آیات کا نزول ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے 14 یا 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اعلان کر دیا تھا. آپ کے ساتھ ہو گئے تھے 1400 یا 1500 صحابہ کرام. آپ عمرہ کرنے گئے تھے، تو عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب میقات سے گزرتا ہے تو احرام باندھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ذوالحلیفہ سے گزرے تو آپ نے احرام باندھا. سب محرم تھے، عمرہ کے لیے نکلے تھے. حالانکہ اس سال عمرہ نہیں کر سکے تھے، عمرہ تو آپ کو کرنا ہی تھا. وہ خواب جا کے پورا ہوا سن 7 ہجری میں، تو آپ کے ساتھ جانور بھی تھے. اسی موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی. ان آیات میں محرم کے بارے میں بعض احکام ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے کہ محرم کبھی کبھی اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے جاتا ہے اور کبھی قربانی کے جانور نہیں لے جاتا ہے، دونوں شکل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 97 تک یہ ان 4 آیات کا نزول ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ہوا ہے. یہ بات پیش نظر رہے، اور اس میں محرم کے آداب ذکر کیے گئے ہیں. تو اس پس منظر کے بعد میں مفردات کو حل کر دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. یہ محرم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ محرم کے لیے سمندری شکار حلال ہے، البتہ خشکی کا شکار ناجائز ہے. تو یہ تنالو، یہ لیبلونکم یعنی خشکی کے شکار کے زیادہ آنے کے ذریعہ، اور نالہ ینالو نیلن کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا. اور یہ اے ایمان لانے والوں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ضرور آزمائے گا کچھ شکار کے ذریعہ جنہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے حاصل کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب تم محرم ہوگے اور محرم ہونے کی حالت میں شکار زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، جیسے
آدمی محرم ہے، صحابہ کرام محرم تھے تو شکار زیادہ نظر آتے تھے، تو خشکی کے شکار کا زیادہ نظر آنا یہ آزمائش ہوگی ان لوگوں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یہ غائبانہ طور پر۔ فمن ارتدى بعد ذلك، جو سرکشی کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہ یہاں صید کے معنی ہے صید البر، خشکی کا شکار۔ یہ صید مصدر کے معنی میں ہے، تو ومن قتلہ متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم ہدی بالغ الکعبہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صیام لیذوق وبال امری عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہ متعمدن جو کہا گیا ہے، یہ لا تقتلوا الصید، میں نے بتایا کہ صید سے مراد صید البر ہے، آگے اس کی وضاحت ہے۔ اور ومن قتلہ متعمدن اسم فاعل باب تفعول سے ہے، یہ قید عام حالت کے مطابق اتفاقی ہے، احترازی قید نہیں ہے، لہذا اگر کوئی محرم غلطی سے یا بھول کر بری شکار کرے تو اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ یہی رائے ہے جمہور ائمہ اور مفسرین کی۔ بعض لوگوں نے متعمدن کی قید کو قید احترازی مانا ہے، لیکن وہ رائے شاذ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی محرم بھول کر کے غلطی سے خشکی کا شکار کر لے تو اس کو فدیہ یعنی معاوضہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی محرم چاہے شکار کرے جان بوجھ کر کے یا بھول کر کے، اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ تو متعمدن کی قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی شکار عام طور پر جان بوجھ کر ہی کرتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان لانے والو تم لوگ شکار کو نہ مارو اس حال میں کہ تم محرم ہو۔ یہ حرم حرام کی جمع ہے، حرام بمعنی محرم۔ ومن قتلہ منکم متعمدن، اور تم میں سے جو شخص خشکی کا جانور مارے قتل کرے جان بوجھ کر کے تو بدلہ ہے مثل ما قتل من النعم، اس جانور کے مثل جس کو قتل کیا ہے۔ آدمی نے جس جانور کو قتل کیا ہے اس جانور کی مانند اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، یہ جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے جو دو معتبر لوگ، جو منصف لوگ، حدیم بالغ الکعبہ، اور یہ وہ جو بدلہ ہوگا جانور یہ بطور فدیہ قتل کیا جائے گا وہ ہدی ہوگا جو خانہ کعبہ تک پہنچے گا۔ یہ بالغ الکعبہ یعنی حرم تک پہنچنے والا، جس سے وہاں کی غربہ مساکین میں تقسیم کر دیا جائے، اللہ کہ کوئی عذر ہو۔ او کفارۃ، تو ایک شکل یہ ہے کہ وہ آدمی جانور ذبح کرے گا، جس طرح کے جانور قتل کیا ہے دو معتبر لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس کی مثل کون سا جانور ہے جس کو وہ قربان کرے، تو قربانی میں وہی جانور ذبح کیے جاتے ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے، تو ذبح کر کے ان کا گوشت پہنچا دیا جائے گا حرم تک، جس سے وہاں کے غربا مساکین میں تقسیم کر دیا جائے گا، اللہ کہ کوئی عذر ہو۔ اور او کفارۃ طعام، یا اگر آدمی جانور نہ ذبح کر سکے تو کفارہ ہوگا۔ کیا ہے کفارہ؟ یعنی کچھ مساکین کو کھانا، یا عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزہ، یعنی اس میں اختیار دیا گیا ہے، یا تو جس جانور کو قتل کیا ہے تو
دو معتبر لوگوں کے فیصلے کے مطابق اسی کی مانند کوئی جانور یا مساکین کو کھانا یا اسی کے برابر روزہ، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھ لے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو گزر گیا، اور جو دوبارہ کرے گا فینتقم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ غالب بدلے والا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس میں 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، تو او تخیر کے لیے ہے، میں نے بتایا نا، یعنی کفارہ اطعام مساکین ہو یا اس کے برابر روزے۔ کفارہ اطعام مساکین ہے، اس کے برابر روزے، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ اچھا، مقتول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کمی بیشی ہوگی، جو جانور قتل کیا جائے گا تو مقتول جانور کے حساب سے طعام میں، غریبوں کے کھانے میں جو کمی بیشی ہوگی، روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ مثلا میں وضاحت کر دوں، مثلا محرم نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے، ہرن کی قربانی تو دی جاتی ہے۔ یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا۔ اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس کے قول کے مطابق 6 مساکین کو کھانا یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اس نے 12 سنگھا، سانبھر یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے۔ اگر یہ دستیاب نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہو تو 20 مسکین کو کھانا یا 20 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یا ایسا جانور قتل کیا ہے جیسے شتر مرغ یا نیل گائے جس کی مثل اونٹ ہے، تو اس کی عدم دستیابی کی صورت میں 30 مساکین کو کھانا کھلانا، 30 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ ذکر کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جانور کے لحاظ سے غربا مساکین کو کھانا کھلانے میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ جیسا جانور اور اس کی مثل کے لحاظ سے یہ کتنے مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، کتنے روزے رکھے جائیں گے، یہ اسی لحاظ سے رکھا جائے گا جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ میں پھر دوہرا دوں کہ مثلا محرم نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے، یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا۔ اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس کے قول کے مطابق 6 مساکین کو کھانا یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اس نے 12 سنگھا یا سانبھر یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے۔ اگر یہ دستیاب نہ ہو تو اس کی طاقت نہ ہو تو 20 مسکین کو کھانا یا 20 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یا ایسا جانور قتل کیا ہے جیسے شتر مرغ یا نیل گائے جس کی مثل اونٹ ہے، تو اس کے نہ ملنے کی صورت میں 30 مساکین کو کھانا، 30 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ تذکرہ حافظ ابن کثیر نے کیا ہے۔ وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ اس میں جو کہا گیا سید تمہارے لیے حلال کیا گیا سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ السیارہ سے مراد جو ہے جماعت السیارہ یعنی مسافرین مراد ہیں۔ یہ صید البحر سے مراد زندہ جانور ہے اور طعام البحر سے مراد مردہ مچھلی وغیرہ ہے، جسے دریا بار پھینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے، یعنی سمندر کا زندہ جانور یا مردہ جانور جیسے مچھلی وغیرہ، مچھلی ہے اور یہ اور بھی جو جانور حلال ہیں اس کے۔ وہ طعام متاع لکم، تو حلال کیا گیا تمہارے لیے، یہ جیسے جھینگا ہے یہ بھی حلال ہے، مر جائے
حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کے شکار اور اس کا کھانا۔ تو سمندر کے شکار سے مراد زندہ جانور ہے۔ طعام البحر سے مراد مردہ مچھلی وغیرہ جسے دریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ابن عمر کی روایت ہے، وحلت لنا المیتتان والدمان، اما المیتتان فهم الجراد والحوت واما الدمان فهم القبد والتحال۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال اور 2 خون حلال ہے۔ 2 مردار میں ایک تو مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون تلی اور کلیجی۔ تو یہ تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر، حلال ہے تمہارے لیے، حرام کر دیا گیا تمہارے لیے خشکی کا شکار جب تک تم محرم ہو۔ اللہ سے ڈرو جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ قیام باب نصرہ کا مصدر ہے، اصل میں قوام ہے، گزارا کا سبب، بقائے زندگی کا ذریعہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ یعنی یہ خانہ کعبہ، قربانی کے جانور اور پٹے والے جانور، اس سے مکہ والوں کا معاشی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت حرام لوگوں کے لیے بقائے حیات کا ذریعہ، اور شہر حرام کو بھی، قربانی کے جانور کو بھی، اور قلائد واحد، قلائد میں پٹا، یہاں مراد ہے ذات القلائد، یعنی ذوات القلائد، یعنی پٹے والے جانور۔ اور پٹے والے جانور اصل میں جن جانوروں کو قربانی کے لیے کرتے تھے عرب والے، اس کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے علامت کے طور پر۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ علم ان اللہ شدید العقاب، یہاں تک کہ آیات کا نزول غزوہ حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں ہوا ہے۔ اور علم ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم۔ ماد رسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری دین کی تبلیغ ہے، یعنی زبردستی کسی سے کوئی بات منوانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، یہ جو حلال و حرام کے احکام ذکر کیے گئے ہیں، کیا حلال کیا حرام، تو اے نبی کہہ دو یہ خبیث کے معنی ہوتے ہیں ناپاک، خبث یخبث خبثاً ناپاک ہونا، اور طیب معنی پاک حلال، تاب یتوب طیباً پاک ہونا۔ تو کہہ دو نہیں برابر ہے حرام اور حلال، اگرچہ تمہیں حرام چیز کی کثرت پسند آ جائے، جو چیزیں حرام ہوتی ہیں کثرت میں ہیں وہ پسند آ جاتی ہے آدمی کو۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے عقل والو، اولو الالباب، الباب واحد لبن۔ قرآن کریم کی روشنی میں ایمان والے ہی عقل والے ہیں، ایمان والے ہی دانشور ہیں۔ اب تو موجودہ زمانے میں مولانا لوگوں کو دانشور نہیں کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، اس کو دانشور کہا جاتا ہے، بھلے وہ دین اور دین کی باتوں سے واقف نہ ہو، لیکن قرآن کریم نے دانشور کہا ہے ایمان والوں کو۔ اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، اے عقل والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بس یہ سورہ مائدہ کے رکن نمبر 13 کا درس مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔